آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جیسا کہ ہم سب یہاں پہ حاضر ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت و شان ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام وہ یہ خواہش کرتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ کاش ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتے۔ سورۃ الاعراف 9ویں سپارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے تورات کی الواح میں یہ پڑھا ہے کہ ایک امت سب سے آخر میں پیدا ہوگی اور سب سے پہلے وہ جنت میں داخل ہوگی، تو اے اللہ تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ امت جو ہے وہ پیارے احمد علیہ السلام کی امت ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے تورات کی الواح میں یہ پڑھا ہے کہ ایک امت سب سے بہترین امت ہوگی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے گی، اور اللہ تعالیٰ پر وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ تو عرض کیا کہ اے اللہ ان کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو ہے امت ہے یہ بھی پیارے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی بھی ہوگی کہ پہلی کتاب پر اور آخری کتاب پر، یعنی شروع سے لے کر آخر تک تمام کتابوں پر وہ ایمان لائے گی اور وہ گمراہوں سے قتال کرے گی، یہاں تک کہ وہ کانے دجال سے بھی قتال کرے گی اور اس کو قتل کر دے گی۔ تو عرض کیا کہ اے اللہ تو اس کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تو پیارے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ دیکھیں کتنی عظمتوں والی امت ہے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ان سب لوگوں کو میری امت بنا دے، تو کتنی عظمت اور شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی پیارے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی آئے گی جو اپنے صدقات کو کھائے گی اور پھر ان کو اس پر اجر بھی ملے گا۔ یعنی پہلی امتوں پر یہ ہوتا تھا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرتے تو اگر تو وہ قبول ہو جاتا تو وہ ایک بجلی آتی آسمان سے گرتی، وہ اس کو جلا دیتی ہے اور اس کو اٹھا لیتی، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا تو وہ ادھر ہی پڑا رہتا اور اس کو چیل اور پرندے اور درندے کھا جاتے۔ تو عرض کیا کہ اے اللہ ایسی امت آئے گی کہ جو صدقہ کھائے گی اور پھر ان کو اس پر اجر بھی ملے گا، تو یا اللہ اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہ بھی میرے پیارے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے تورات کی الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی ہے کہ جس کا کوئی بھی شخص جب کسی نیکی کا ارادہ کرے گا، فقط ارادہ کرے گا، تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ اس نیکی پر عمل پیرا ہوگا تو اس کے لیے 10 مزید نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور 10 سے لے کے فرمایا کہ 700 تک لکھ دی جائیں گی۔ اور جب وہ ایک برائی کا ارادہ کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، اور اگر وہ برائی کر لے گا تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ تو عرض کیا کہ اے میرے اللہ، اس امت کو تو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ امت بھی پیارے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ جب بار بار عرض کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار یہ جواب ملا کہ وہ پیارے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر آخر میں یہ عرض کیا کہ اے پیارے اللہ، تو ایسا کر کے مجھے اس احمد کی امت سے بنا دے۔
اے اللہ فجعلنی من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنی رسالت کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ منتخب فرمایا ہے اور آپ کو چن لیا ہے، تو جو آپ کو دے دیا گیا ہے آپ اسی کو پکڑے رکھیں اور اسی پر راضی رہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شاکرین میں سے ہو جائے. تو آپ سب دیکھیں کہ کتنی عظمت اور کتنی شان اس امت کی ہے. تو جس امت کی اتنی شان ہے اس امت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت اور شان ہوگی. تو اسی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی عظمتوں اور شانوں کا بیان آگے جاری رکھتے ہوئے میں ابھی گزارش کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے انتہائی محترم جناب منیر حسین چشتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں.